محترم ناظرین کرام، میں ہوں قاری منیر احمد، آپ کا میزبان۔ زکوٰۃ کے مسائل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں، یعنی زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے حلال ہے یا اس کے مستحق کون ہیں۔ تو آئیے قرآن مجید آیت نمبر 60 سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء، بلا شبہ زکوٰۃ اور صدقات فقراء کے لیے ہیں، والمساکین، مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا، اور اس کے اوپر جو عامل مقرر کیے گئے ہیں ان کے لیے ہے، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو ملانے کے لیے، تالیف قلب کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے، اور پھر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، اور تاوان اور چٹی اٹھانے والوں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے ہے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے 8 مصارف کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلا للفقراء، زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے۔ فقراء کون ہیں؟ فقیر کے بارے میں قرآن و سنت میں فقیر اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو فاقہ آ جائے، گھر میں کھانا پینا ختم ہو جائے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور وہ لے سکتا ہے۔ دوسرا مساکین ہے۔ مساکین مسکین کی جمع ہے، اور مسکین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو 1 یا 2 لقموں کے لیے در در کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے اور روٹی مانگتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو لوگوں سے سوال نہ کرتا ہو، لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے یا ضرورت کے لیے اتنی اشیاء موجود نہ ہوں، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، لیکن وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتا ہے، یہ مسکین ہے۔ تو اسلام نے مسکینوں کو زکوٰۃ کا مستحق قرار دیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کو وصول کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کمیٹی ہے، زکوٰۃ کے مال کو امیر لوگوں کے پاس جا کے وصول کرتے ہیں۔ جیسے کہ شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں آپ عاملین کو مقرر فرماتے اور وہ لوگوں سے زکوٰۃ کو وصول کر کے لے کے آتے۔ ان لوگوں کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے، اور وہ تنخواہ بھی زکوٰۃ کے فنڈ سے ہی دی جاتی ہے۔ چوتھا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، جو لوگ اسلام کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد جو اسلام کی طرف رجحان رکھتے ہیں یا نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق تھا، اب اسلام میں آ گئے، ان کا دل مضبوط کرنے کے لیے، ان کو رغبت دلانے کے لیے، ان کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے ان کے اوپر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے گا۔ یہ چوتھے نمبر پہ ہے۔ پانچواں وفر رقاب، کسی شخص نے کسی شخص کو کسی سے قرضہ لیا یا کسی کی ضمانت دی کہ فلاں شخص کی میں ضمانت دوں، اس کو پیسے دے دے، وہ شخص پیسے دے کے بھاگ گیا، اب اس نے چونکہ ضمانت دی تھی، اب ضمانت کے طور پر اس کو تاوان یا چٹی دینی پڑ رہی ہے، اب یہ چٹی والے کو، تاوان والے شخص کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال حلال ہے اور یہ اس کا مستحق ہے۔ اور آج کے دور میں یہ تو نہیں، اور دوسرا یہ معنی ہے وہ پھر رقابی، گردن کو چھڑانا، یعنی غلام کو آزاد کرنے میں، کسی غلام کے اوپر زکوٰۃ کو لگا کر
اس شخص زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کے مالوں کو ادا کر کے غلامی سے نجات دینا۔ والغارمین، یہ غارمین جو ہے یہ چٹی والا ہے، جس کو یعنی کسی کی ضمانت کی وجہ سے اس بیچارے کو تاوان بھرنا پڑ گیا ہے۔ اور فی سبیل اللہ 7ویں نمبر پہ ہے اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی جو مجاہد اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو کھانے پینے کی اشیاء، اسلحہ، ہتھیار، یہ چیزیں، تاکہ وہ لڑائی کے اندر مسلسل لڑتے رہیں، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ان کو دینا۔ امام ابن تیمیہ کے نزدیک بہترین جو زکوٰۃ کے مستحق ہے، ساری ہے لیکن اس دور میں بالخصوص جس میں فتنے ہوں تو یہ لوگ ہیں۔ اس جگہ پہ آج بڑے افسوس سے یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ اتنا کر دیا گیا ہے کہ ہماری ان تحریکوں اور ان تنظیموں اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے تعلق رکھنے والے ہیں ان بیچاروں پہ پابندی لگا دی گئی ہے، کہاں یہ کہ ان کی سپورٹ کی جائے۔ تو انشاءاللہ عالم اسلام جو ہے، بالخصوص پاکستان، افغانستان، اسلامی ممالک جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ دیندار ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں پہ مال خرچ کریں، اور ضرور کرنا چاہیے۔ یہ مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا، یہ بہت اس کا مستحق ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ مسافر ہے، سفر کرتے ہوئے زیادہ راہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مسافر آدمی ہے اور اس کے پاس راستے کا سامان نہیں ہے، کرایہ نہیں ہے، وہ اگر مانگ لیتا ہے تو اس کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اس صدقہ سے مراد فریضہ زکوٰۃ بھی ہے اور عام صدقہ بھی ہے، کیونکہ جس کو زکوٰۃ حلال ہے اسی کو صدقہ حلال ہے۔ اور یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اہل بیت اور آل رسول کے اوپر حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے زکوٰۃ۔ اللہ علیم حکیم، اور اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے یہ زکوٰۃ کو کیوں فرض کیا ہے۔ اب امراء سے، غنی لوگوں سے، مالداروں سے، صاحب ثروت لوگوں سے اس کو کیوں وصول کیا ہے، اور غریبوں کے اوپر اللہ اس کی حکمتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور جب ہم زکوٰۃ کے ان مصارف کے اوپر اپنا مال خرچ کریں گے، امیر لوگ، صاحب ثروت، اللہ ہمارے مالوں میں برکت فرمائے، آج ارب پتی، کروڑ پتی، لاکھوں پتی لوگ موجود ہیں، ان کے گرد و نواح میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، شہروں کے اندر، کالونیوں کے اندر، ہر قسم کے لوگ، ان 8 مصارف میں سے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے امراء سے لے کر ان مصارف والے لوگوں کے اوپر مال کو خرچ کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر اس ملک میں نظام زکوٰۃ آ جائے، یقین کریں تو قرآن کیا فیصلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا ہے، اللہ رب العزت وعدہ دیتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی قوم سود کاری کے نام پہ، یدی سودی نظام کے نام پہ کاروبار اور بزنس کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کسی کو تم سود دیتے ہو یا اس سے سود کی رقم تم زیادہ وصول کرتے ہو اس لیے کہ وہ بڑھ جائے، لیکن وہ بڑھتی نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں مٹتی ہے، کم ہوتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو مٹاتے ہیں اور زکوٰۃ اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے اوپر مال خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا اس آیت میں اللہ کے ہاں سود لیا ہوا جو مال ہے، سود کا بچا ہوا یا سود کی رقم، وہ بڑھتی نہیں بلکہ کم ہوتی ہے، ملتی ہے۔ اور فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے تم زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ کی رضا چاہتے ہو تاکہ اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے اور تمہیں اللہ جنت دے دے، تو اللہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مالوں کو بڑھا دیتے ہیں، بہت زیادہ کر دیتے ہیں،
یہ فائدہ ہے جو میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی بات کہی تھی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جن لوگوں کو ہم صاحب اقتدار دیں یعنی کہ ان کو کسی ملک کا اقتدار دے دیں تو ان کے اوپر واجب ہے، فرض بنتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کرے، لوگوں کو زکوٰۃ دے کے غریبوں کو تقسیم کرے، نماز کو قائم کرے، کیونکہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے رہنے والے جو شہری ہیں، مالدار طبقہ، وہ اپنے گرد و نواح کے غرباء کے اوپر اپنے مال کو خرچ کریں، تاکہ دنیا کے اندر مال خرچ کرنے کی وجہ سے دنیا میں مال بڑھے گا اور اللہ کی رضا ملے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام پہ، موت دے حالت ایمان پہ۔ اللہ ہم سب کو اسلام سے سچی محبت زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔